अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान मूवमेंट कि पाकिस्तान किस तरह मारज़ वजूद में आया, तो उसके पीछे कौन कौन सी तहरीकें हुई, कौन कौन से इवेंट हुए, तो हम उसको लेकर चल रहे हैं। आज हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में अलीगढ़ मूवमेंट के मुतालिक तफसील से बताया गया, आप उसको वीडियो को देख लें अच्छे तरीके से। अच्छा, जब अलीगढ़ मूवमेंट, वो आप पिछली वीडियो में देख रहे हैं कंप्लीट। अलीगढ़ मूवमेंट जब चली तो उसके जो खास तौर पर उसके जो मेजर जो मेंबर्स थे उसमें तो पढ़े लिखे काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक उन्होंने एक मज़ीद एक ये देखिए ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इस चीज़ की बुनियाद रखी 1886 में। तो लाजमी बात इस चीज़ के भी बानी जो सर सैयद अहमद ख़ान ही थे। अलीगढ़ स्कूल, अलीगढ़ तहरीक, तमाम के तमाम को लीड करने वाले सिर्फ और सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान थे। इनके अलावा इनके काफ़ी ज़्यादा वो जो दोस्त अहबाब थे, वो पिछली वीडियो में आप उनको देख सकते हैं। तो इन्होंने 1886 में इस चीज़ की बुनियाद रखी। तो ये क्यों बनाई गई ये कॉन्फ्रेंस, ये पार्टी इसलिए बनाई गई कि इसके थ्रू इन्होंने कहा कि मुसलमानों में की जो तालीमी और इनकी जो सोशल जो तरक्की है उसके लिए इनको तालीम जो है, उन्होंने कहा वो इनको लिबरल एजुकेशन उसको भी सिखाएगा। उसके अलावा मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी, और साइंस वगैरह इस तरह के उलूम व फ़नून में तरक्की के लिए इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी 1886 में। तो इस तरह इसके सालाना ये जो सेशन होते थे, एनुअल सेशन, वो भी मुनक्कद होते थे। तो उसके बाद आप जानते सर सैयद अहमद ख़ान की 1898 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद इनके जो यही वाली जमात तो ये चलती रही, ये वाली पार्टी। तो इन्होंने एक ख़ास तौर पर अलीगढ़ मूवमेंट में एक बाकायदा इन्होंने एक चीज़, इनके कुछ कवानीन थे जिसके ऊपर ये मूवमेंट चल रही थी। सबसे पहले ये थी कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने मुसलमानों के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए थे। सबसे पहली बात तो ये थी। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ भी थी इसमें, 3 पॉइंट्स में से तीसरी ये थी कि सियासत से दूर रहना है। ठीक हो गए। तो इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के हालात बेहतर, उनकी एजुकेशन बेहतर करने के लिए इकदाम इसके थ्रू कर रहे थे, मगर वो सियासत में वो नहीं आ रहे थे क्योंकि इनकी बेसिक आइडियोलॉजी में ये चीज़ थी। तो हालात मजबूर कर रहे थे क्योंकि उधर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बुनियाद पड़ चुकी थी इनसे पहले। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारी बेसिक चीज़ों में है कि हम सियासत को ज्वाइन नहीं करेंगे, सियासत अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुसलमानों के जो तालीमी लिहाज से बहुत पीछे थे। तो सबसे पहले ये तालीमी बैग अपना ठीक कर रहे थे, तालीम के मैदान में बेहतरी ला रहे थे, उसके अलावा ब्रिटिश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें आप अलीगढ़ मूवमेंट में देख सकते हैं। तो जब उसके बाद आप देखें 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की हुई, तो इसमें सबसे पेश जो पर्सन थे वो थे नवाब ऑफ बंगाल ख्वाजा सलीमुल्ला। तो ये भी इन्हीं दोनों अली मूवमेंट और ऑल इंडिया अलीगढ़ मूवमेंट और ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के ये मेंबर थे, और सर सैयद अहमद ख़ान के ये भी करीबी लोगों में से थे। तो उसके अलावा ये बंगाल के नवाब भी थे, काफ़ी मशहूर पर्सन थे। जब 1905 में बंगाल के पार्टीशन हो रही थी और हुई, उसके में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो जिसके लिए इनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि अब तो हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जब तक आप सियासत में नहीं आते तब तक आप किसी भी अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने नहीं पेश कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अलीगढ़ मूवमेंट में और इधर में जो लोग पेश थे उनमें 35 जो मुसलमान थे लीडर, तो उनको उन्होंने क्या कहा, उनसे उन्होंने कहा कि आप जो लॉर्ड मिंटू थे उस वक्त के गवर्नमेंट के जो लॉर्ड थे इंडिया के, तो उनसे उन्होंने कहा कि मीटिंग करें, तो उनसे कुछ मुतालबात रखें अपने। तो इसको शिमला वफद भी कहा जाता है, शिमला डेपुटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो 35 जो मुसलमान लीडर थे उनको लीड कौन कर रहे थे, सर आगा खान। बेसिकली लीड इन्होंने करना था, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब।
ان کی حالت کافی ناسازگار تھی، بیمار تھے، اس لیے یہ خود نہیں جا سکے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لیڈ کریں. تو آغا خان یہ گئے، تو ان کے ساتھ یہ ٹوٹل 35 مسلمان لیڈر تھے. یہ ادھر ان کے ساتھ جا کر ملے، ان سے اپنا کوئی مطالبات رکھے کہ ہمیں ایک الگ، یہ کیا ہوتا ہے، ایک الگ قوم سمجھا جائے، سیپریٹ الیکٹوریٹ. کیونکہ جو برٹش تھے وہ کوئی بھی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے تھے نا، وہ ایز اے انڈین خود کو تمام انڈیا کے نمائندے کیا کہ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ تمام انڈیا کی ڈیمانڈ ہوگی، اور اسی کے اوپر وہ اپنی وہ مطالبات پیش کرتے تھے. تو جس کے اگینسٹ یہ ملے جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے یہ صرف اور صرف یہ پورے انڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ڈیمانڈز ہم کر رہے ہیں. تو لارڈ منٹو نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی سیاسی پارٹی بھی نہ ہو تو آپ آ کر ڈیمانڈ کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے کوئی مطالبات مانے، یا اگر آپ کوئی واقعی کوئی گورنمنٹ مسلمانوں کے درمیان کوئی حیثیت ہے اور خود کو الگ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی نہیں ہیں، دین کوئی نہ کوئی آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے. تو جب پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو لازمی اس کے فالوور بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک میجورٹی ہوتی ہے کافی ان کے ساتھ. تو اس طرح گورنمنٹ ان کو مطالبات کو مانتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ 35-40% آ گئے، یا کوئی جماعت ہو گئے، اس کے ممبرز ہو جائیں 1000-2000، تو ان لوگوں کو تو ہم کبھی بھی نہیں ان کی کوئی ڈیمانڈز مانتے. تو آپ اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں، تب آپ اپنے ڈیمانڈز ہمارے سامنے رکھیں تو ہم پر غور کریں گے. تو لارڈ منٹو نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ پہلے کوئی جماعت بنائیں. یہ شملہ ڈیپوٹیشن تھا 1 اکتوبر 1906 میں. تو اس کے ساتھ ہی تقریباً انہی دنوں میں نواب سلیم اللہ خان صاحب نے ایک نیوز پیپر میں ایک ڈسپیچ چلا دیا، جس میں پورے انڈیا سے انہوں نے کہ مسلمان لیڈر سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہم ایک آل انڈیا پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں، یعنی کہ پورے انڈیا کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی. اس کا نام بھی انہوں نے تجویز کر دیا، مسلمز آل انڈیا کنفیڈریسی. یہ انہوں نے نام تجویز کیا تھا کہ اس نیم کی ہم ایک پورے انڈیا کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں. تو یہ بات جو تھی وہ جب تمام یہ جو سملر ڈیپوٹیشن والے پرسن کو ہے تو یہ ایک دوسرے کے قریبی تھے، مگر ان کی خود یہ جو اکیلی پرسنالٹی تھی، یہ جو نواب صاحب تھے یہ کافی سٹرونگ تھے پیسے کے لحاظ سے بھی، اس کے علاوہ ان کا انفلوئنس بھی کافی تھا. تو جب انہوں نے یہ ایڈ چلائی وہاں پر اخبار میں، تو یہ جو تھے علی گڑھ موومنٹ والے یہ تمام پرسن تھے، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ والے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہمارا اس سال کا جو سالانہ سیشن ہوتا ہے، یہ جو محمدن انڈین آل انڈین محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ بہت لمبا نام ہے، مجھ سے کنفیوژن ہوئی جا رہی ہے، یہ ادھر لکھا ہوا ہے میں نے AIME. انہوں نے کہا کہ اس سال کا جو سالانہ یہ ہمارا سیشن ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں، وہ آپ اس کو ہوسٹ کریں، یعنی کہ آپ ہماری میزبانی کریں. تو اس طرح ہم تمام انڈیا سے ہمارے جاننے والے جو لوگ ہیں جو اس کاز میں پہلے ہی کام کر رہے ہیں مگر ہم سیاست میں نہیں ہے ویسا ہمارا لنک، تو اس طرح ہم کوئی نہ کوئی بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں اور کوئی سیاسی جماعت کے متعلق کوئی مشاورت کر لیتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، ہماری میزبانی کریں، ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں. تو اس طرح نواب صاحب نے اپنا جو ان کا فیملی باغ تھا، اس کا نام یہ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے شاہ باغ ڈھاکہ میں تھا. تو ادھر انہوں نے تمام کو مدعو کیا کہ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے انویٹیشن ہے. تو یہ علی گڑھ موومنٹ کے جو مین پرسنز تھے، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس والے، تو انہوں نے تقریباً 3000 سے اوپر لوگوں کو یہ لے کر آئے، وہاں پر ارینجمنٹ کی، تمام کھانا وغیرہ تمام ان کا انہوں نے انتظام کیا. 3 یا 4 دن 27 سے 30 دسمبر تک وہاں پر ان کی بیٹھک ہوئی. تو فائنل ڈے جو 30 دسمبر 1906 میں انہوں نے اس کا فائنل نیم تجویز کر دیا، آل انڈیا مسلم لیگ. تو اس کے مین جو اہداف تھے ان کو طے کر لیا. تو اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ بنے سر آغا خان، اور اس کے فاؤنڈر اور وائس پریزیڈنٹ بنے نواب سلیم اللہ خان صاحب.
تو یہ سمپل سا اس کی فارمیشن ہے. آل انڈیا مسلم لیگ کس طرح ہمارے سے وجود میں آئی, اور اس کے ابھی ہمارا صرف اور صرف یہاں پر کنسرن آل انڈیا مسلم لیگ ہے. یہ کیوں بنی, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے. ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, جو علی گڑھ موومنٹ چلتی آ رہی تھی اس نے باقاعدہ پہلے اپنی تحریکیں وغیرہ بنائی, کوئی نہ کوئی پارٹیز بنائی. تو اس کے علاوہ کئی ایسے محرکات ہوئے, جس طرح انڈین نیشنل کانگریس بن گئی جو کہ ہندوؤں کی سائیڈ لے رہی تھی بہت زیادہ. اس کے علاوہ پارٹیشن آف بنگال میں ہندوؤں کا جو معاملہ تھا ان کی بہت زیادہ اپوزیشن. اس کے علاوہ شملہ ڈیپوٹیشن والا معاملہ ہوا, اس میں لارڈ منٹو نے کہا کہ آپ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائیں. دین جو نواب آف بنگال تھے انہوں نے نیوز پیپر میں ایڈ چلائی کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت بنائیں گے, جس کے ریاکشن کے ریپلائی میں علی گڑھ جو پرسنس تھے انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یہ تمام انتظامات کریں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, میں انتظام کرتا ہوں, اخراجات اٹھاؤں گا. اس طرح وہاں پر تمام لوگوں کی بیٹھک ہوئی, تقریباً 3000 سے اوپر لوگ تھے شاہ باغ ڈھاکہ میں. تو اس طرح ڈھاکہ میں 1906 اور 30 دسمبر کو آل انڈیا مسلم لیگ اس کا یہ وجود میں آئی. اس کے فرسٹ جو فاؤنڈر ہیں ان کا نیم آتا ہے پریزیڈنٹ سر آغا خان ہے, اور فاؤنڈر اینڈ وائس پریزیڈنٹ وہ نواب سلیم اللہ خان صاحب. یہ وہی لوگ ہیں تمام لوگ جو کہ علی گڑھ موومنٹ میں پیش تھے, جناب سر سید احمد خان کے ساتھ تھے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.